سامعین آداب، آج کی کہانی کا آغاز اس بات کے ساتھ، محبت ہو جائے اور سچ مچ میں وہ محبت ہی ہو تو خدا کا شکر ادا کیجیے۔ یہ محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، جس کا نام ہے ایک ریگستانی عورت۔ ریگستانی علاقے کے کچھ ہی دوری پر طاہا اپنی بیوی سکینہ اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ طاہا بہت بھلا اور نیک آدمی تھا، اس سے کہیں زیادہ صبردار بھی۔ اس کی زندگی میں کئی ایسے غم اور تکلیفیں آئیں، مگر اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس کے دوست احباب اس کی مثال دیتے۔ ایسا کیوں تھا طاہا؟ چلیے ایک نظر اس کے ماضی پر ڈال لیتے ہیں۔ طاہا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بڑی مفلسی سے اس کی زندگی گزری تھی، پھر بھی اس نے مٹھی بھر پیسوں سے پڑھا لکھا اور کام کی تلاش میں پردیس جا پہنچا۔ سکینہ سے شادی ہوئی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا سکینہ اس کے لیے سکون نہیں بلکہ ایک درد بھرا جھونکا بن کر آئی ہے۔ سکینہ نے اسے تانوں کی بوچھار سے اتنا گھائل کر دیا تھا کہ وہ دل ہی دل میں یہی سوچتا، میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور بات ہے، میری زندگی میں میری آس تم ہو، یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا، میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو، مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجیے گا، مکر جائیے گا۔ یا الہی، سکینہ کو ہدایت دینا، اور پھر خاموشی کی چادر میں خود کو لپیٹ لیا کرتا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر بیوی فرما بردار محبت کرنے والی نہ ہو تو بیچارہ شوہر کیا کرے گا؟ یہی کچھ یہاں کا منظر بھی تھا۔ آج طاہا کو اپنا گھر آنگن اور ماضی کی یادیں اتنا ستائیں کہ وہ گھر کے باہر نیم کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھا اور سوچنے لگا۔ یوں برستی ہیں تصور میں پرانی یادیں، جیسے برسات کی رمجھم میں سما ہوتا ہے۔ اتنا سوچتے ہی کچھ دیر میں سچ میں بارش کی بوندیں برسنے لگیں۔ طاہا کو بارش بہت پسند تھی۔ ادھر بوندیں برس رہی تھیں، ادھر طاہا کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ تبھی اس نے دیکھا ایک ننھی کوئل وہاں اڑتی ہوئی آئی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، آج سارا دن کچھ کھانے کو نہیں ملا، اوپر سے یہ بارش، میرے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی میری طرح بھوکے ہیں، کیا کروں؟ اتنا سنتے ہی طاہا اپنا دکھ بھول کر جلدی سے گھر کے اندر گیا اور کوئل کو کھانا لا کر دیا۔ کوئل نے بھر پیٹ کھایا اور اڑان بھرنے سے پہلے بولی، اے بھلے انسان، میں تیرا دکھ جانتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تیری بیوی تجھے بہت طعنے دیتی ہے، بات بات پر لڑتی ہے۔ میں اکثر تمہارے گھر کے آنگن کی منڈیر پر آ کر بیٹھتی ہوں اور سب کچھ سنتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ تم مجھے آج جانے ہو، پر میں تمہیں عرصے سے جانتی ہوں۔ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے کھانا دیا۔ بس آج میں تم سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، تمہیں تمہارے صبر کا اللہ اجر دے گا ایک دن۔ یہ کہتی ہوئی کوئل دور وادیوں میں اڑ چلی اور اگلے دن پھر واپس لوٹی۔ طاہا کے آنگن میں پہنچی، دیکھا سکینہ پھر کسی بات پر طاہا کو برا بھلا کہہ رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ غصے میں آ کر سکینہ کے پاس جا کر بولی، قرآن کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے پر طعنے نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرو۔ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کسی عورت کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ یہ کہتی ہوئی کوئل جیسے ہی اڑنے کو ہوئی، سکینہ نے غصے میں اس کی طرف ایک پتھر پھینکا اور وہ پتھر کوئل کو جا لگا۔ کوئل درد سے تڑپ اٹھی۔ اس کے ننھے سے جسم پر چوٹ ایسی لگی کہ وہ اڑنے میں ناکام ہوئی۔ اس کے کچھ پنکھ ٹوٹ کر وہیں زمین پر بکھر گئے۔ طاہا سے اس بے زبان کا درد دیکھا نہ گیا۔ وہ گھائل کوئل کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا، وہاں اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔ کچھ دنوں بعد کوئل ٹھیک ہو گئی
اور ایک دن اس نے اڑان بھری، لیکن جانے سے پہلے اس نے طٰہٰ سے کہا، میرے محسن تیرا شکریہ، میں دعا کروں گی اللہ تجھے تیرے صبر کا صلہ دے اور تیری بیوی کو ہدایت۔ دوستو، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے آگے کیا ہوا، کوئل کی دعا سے طٰہٰ کی زندگی میں کیا نیا موڑ آیا، اس کا انتظار کریں۔ ہم جلد حاضر ہوں گے ادھوری کہانی کو پورا کرنے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔